کشمیر کی داستان حریت میں 13 جولائی 1931 کا دن پوری دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے، جس پر پوری امت مسلمہ کو فخر ہے۔ اس دن سینٹرل جیل سری نگر میں ایک نوجوان عبدالقدیر کے خلاف ڈوگرا عدالت میں بغاوت کے جعلی مقدمے کی سماعت تھی۔ جیل کے احاطے کے باہر ہزاروں فرزندان توحید جمع تھے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا۔ ایک کشمیری نوجوان نے آذان کا آغاز کر دیا۔ اس نے ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا، جسے ڈوگرا فوجی کیسے برداشت کرتے۔ ڈوگرا فوج کی ایک گولی اس نوجوان کے سینے سے پار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دوسرے نوجوان نے آذان کی تکمیل شروع کی۔ ڈوگرا فوج کی دوسری گولی نے اسے بھی شہید کر دیا۔ ایک نوجوان کی جگہ دوسرا لیتا، آذان جاری رکھتا، ہندو فوجی اسے شہید کرتے جاتے۔ 22 کشمیری نوجوانوں نے آذان کی تکمیل میں اپنی شہادتیں پیش کیں۔ آذان کی یہ دیوانہ وار تکمیل آج تک کشمیری قوم کو ایک ولولہ تازہ سے روشناس کرواتی ہے۔ بھارتی ان شہیدوں کی لاشوں سے بھی خوفزدہ ہے۔ ڈرے ہوئے بے ضمیر بھارتی فوجی انہیں شہید کرنے کے بعد ان کے جسد خاکی بھی غائب کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ کشمیری قوم بھارت سے آزادی کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کر رہی ہے۔ 1989 سے اب تک تقریباً 95,806 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ دوران حراست شہداء کی تعداد لگ بھگ 7,178 سے تجاوز کر گئی۔ بھارتی ظلم سے قریباً 23,000 خواتین بیوہ ہو گئیں۔ 1,07,824 کے قریب بچے یتیم ہو گئے اور تباہ شدہ گھروں کی تعداد قریباً 1,10,392 ہے۔ مودی گینگ نے کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کیا۔ 5 اگست 2019 سے ریاست کشمیر پہلے سال بدترین کرفیو اور بعد میں عالمی دباؤ پر غیر اعلانیہ کرفیو کی حالت میں ہے۔ فوجی محاصرے میں کشمیریوں کی معاشی، معاشرتی اور اقتصادی حالت ایک گھناؤنے منصوبے کے تحت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ تعلیمی نظام درہم برہم ہو گیا۔ کشمیریوں کا روزگار ختم کر دیا گیا۔ مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے گئے۔ موبائل فون، لینڈ لائن، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر سخت پابندیاں ہیں۔ آزادی رائے کا تصور ختم ہو گیا۔ کرونا کا بہانہ بنا کر نقل و حمل پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ پر پابندی کی وجہ سے مریض ہسپتالوں تک نہ پہنچ سکے، اور اگر کوئی پہنچ بھی گیا تو اسے دوائیاں نہ ملی۔ کشمیریوں کے جنازے پڑھنے پر بھی پابندی ہے۔ بھارتیوں کو بڑے پیمانے پر مظاہروں کا خوف ہے۔ کرونا کے بہانے ان پابندیوں کا مقصد مظاہروں سے بچنا اور کشمیر کی صورتحال کو دنیا سے چھپانا ہے۔ صرف 2020 میں جون کے مہینے تک 331 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ بزدل اور بدکردار بھارتی فوجیوں نے 3 سال کے ننھے بچے کے سامنے اس کے 60 سال کے نانا کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ یہ معصوم کئی گھنٹے تک اپنے نانا کی لاش پر روتا رہا۔ بھارتی فوج لاش پر کھڑے ہو کر فوٹو بنواتے رہے۔ بچے کی بلکتی تصویر نے دنیا بھر کے باضمیر لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سمیت ہزارہا رہنماؤں نے اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر بھارت کے باضمیر لوگوں نے طوفان برپا کر دیا۔ وہ پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے؟ بھارت کون سی فصل بو رہا ہے؟ بھارتی حکومت کو سوچنا ہوگا۔ جب یہ فصل پک کر تیار ہوگی تو نفرت کے طوفان کے سامنے بھارت کہاں کھڑا ہوگا؟ کشمیر میں انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ 13 جولائی 1931 کو جو قافلہ رواں ہوا تھا، اس کے ہر پڑاؤ کی فضا شہداء کے لہو سے مہکتی ہے۔ شہید برہان وانی جیسے نوجوان اپنے جوان خون سے ان 22 کشمیری مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے
जिन्होंने आजान की तकमील में अपनी जानें कुर्बान की।